اس سے گزشتہ جمعے کو کہا تھا کہ چوروں کے چکر میں پوری رات پتیلا چڑھایا جا رہا ہے۔ جاگیے، اچھی بات ہے بھئی، آپ محلے کی رکھوالی کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اور حوصلہ عطا فرمائے، بھئی کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے آپ سے۔ آپ جاگیے، محلے کی رکھوالی کیجئے، اپنے مال و زل کی رکھوالی کیجئے۔ ہمیں مال کی فکر ہے، جان کی فکر ہے، چوری نہ ہو جائے، اسی لیے تو جاگ رہے ہیں نا۔ پوری رات کیوں جاگ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ جس کے یہاں جنازہ ہو جاتا ہے وہ بھی ایک آدھ نیند مار لیتا ہے، ابا کا جنازہ ہے، ماں کا جنازہ ہے، لیکن آنکھیں چپکتی ہیں تب بھی وہ سو جاتا ہے۔ لیکن آج کل جو چوروں کا ہنگامہ ہے، چوروں کا ڈر ہے، اس خوف سے پوری رات ڈنڈا لٹھیا اور پتہ نہیں کیا لے کے گھوم رہے ہیں۔ گھومیے آپ، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجیے۔ ایسی حرکتیں مت کرو کہ آپ کی حرکت سے دوسرے لوگوں کی گھر کی برکت چلی جائے۔ یہی تو ہو رہا ہے۔ ہمیں مال و زر کی فکر میں رات بھر ہم جاگ رہے ہیں۔ کبھی اس لیے جاگے ہو، کبھی اس لیے آنکھ کھلی ہے، کبھی اس لیے کروٹ بدلے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہماری قبر میں سانپ بچھو، ہمیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم سود کھاتے ہیں، اس لیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کرائم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کبھی اس لیے جاگے ہو؟ کبھی اس لیے تمہاری نیند ٹوٹی ہے؟ نہیں نا، صرف اپنی ذات کے لیے جاگنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اپنی آخرت کے لیے جاگنا، گڑ گڑانا۔ راتوں میں کبھی تہجد پڑھی ہے؟ کبھی روئے ہو؟ کبھی دو آنسو اللہ کی یاد میں کبھی بہائے ہیں؟ نہیں نا۔ جھمکی گر جائے تو عورتیں روئیں گی، الماری توڑ کر لاکھ توڑ کر مال و زر لیا جائے تو صاحب بے ہوش ہو جائیں گے، دنیاوی مال چلا جائے تو اتنے آنسو۔ اور جو رات دن ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی آنسو نہیں ہے۔ ارے کبھی رات میں اٹھ کے رو، دو آنسو بہاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اے اللہ ہم نے اپنی زندگی بہت عیش و عشرت میں کاٹ دی، بڑے گناہ ہو گئے، میرے مالک تو ہی دلوں کو بدلنے والا ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے نیکوکار بنا دے، غوث اعظم کے وسیلے میں مجھے اچھا کر دے۔ یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرو۔